السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اوکے بچوں، ہم لوگوں نے اپنی پچھلی کلاس میں اردو میں نعت کی مشق کے سوالات اور جوابات کیے تھے، ٹھیک ہے، اور نوٹ بک میں۔ چلیں اب جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیجئے اور نعت نکال لیجئے، صفحہ نمبر 5۔ بچوں، ہم لوگوں نے نعت کی بلند خوانی بھی کر لی تھی اور اس کو بہت اچھے سے سمجھ بھی لیا تھا۔ اب صفحہ نمبر 6 پر آ جائیے، صفحہ نمبر 6۔ اچھا، ہم اس کے سوال جواب، الفاظ معنی اور جملے ہم کر چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ جملوں کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے بنا لیا ہوگا۔ اب ہم اپنی 5ویں مشق کی جانب بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب اپنے ہاتھ میں پینسلز رکھ لیجیے اور میرے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ نظم نعت کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ ڈیش بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں جو ہے وہ جگمگایا۔ یہ دیکھیں، مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا، تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیں گے؟ مشرق، ٹھیک ہے۔ مشرق۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں، ڈیش کے، کس کے شعلے بھڑک رہے تھے؟ کفر و شر کے شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں، کفر و شر کے، ٹھیک ہے۔ کفر و شر کے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں یہ آپ لوگ اسی طرح یہاں سے دیکھ کے آپ لوگ یہ مکمل کر لیجئے گا۔ جیسے یہ ڈیش جس سے خوش ہو وہ راہ بھی بتائی، وہ کون تھے؟ ماں باپ جس سے خوش ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ماں باپ جس سے خوش ہو وہ راہ بھی بتائی، تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ ماں باپ۔ اسی طرح یہ دو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیے۔ مثبت جملے، قواعد کا حصہ، قواعد میں ہے یہ۔ اچھا، ابھی ہم اس کو جو ہے وہ اپنی کتابوں میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو اپنی نوٹ بکس میں بھی کریں گے۔ وہ سادہ جملے جن میں کام کا ہونا پایا جائے، یعنی کہ سادہ سے جملے، جیسے ابو سو رہے ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کوئی کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ احمد اسکول نہیں آیا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد اسکول نہیں گیا، تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کو ہٹا دیں گے، ہم صرف لکھیں گے احمد اسکول آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب یہاں پہ احمد اسکول آیا ہے، ٹھیک ہے، ختمہ کا نشان۔ اب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس استری نہیں ہے، تو یہ اس میں کام ہو تو نہیں رہا نا، لیکن ہم نے کیا بولنا ہے؟ ہمارے پاس استری ہے، نہیں کو ہم نے ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہاں لکھ دیں گے ہمارے پاس استری ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس استری ہے۔ اب ہمارے پاس اگلا جملہ ہے، اس چڑیا گھر میں ہاتھی نہیں ہے، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس چڑیا گھر میں ہاتھی ہے۔ یہ دیکھیں، اس چڑیا گھر میں ہاتھی ہے، ہم نے نہیں کو ہٹا دیا ہے۔ فائزہ نے امی کی بات نہیں مانی، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ جی، فائزہ نے امی کی بات مانی۔ آسمان پر بادل نہیں ہیں، آسمان پر بادل ہیں، تو یہ ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ مثبت جملے۔ مثبت یعنی کہ جس میں کوئی کام ہو رہا ہو، جس میں نہیں کا لفظ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں منفی جملے۔ منفی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ منفی یعنی جس میں انکار ہو رہا ہو، منع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے جملے جن میں کام کی نفی پائے، جس میں کوئی بھی کام کو منع کر رہے ہوں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو نہیں جو کیا ہے وہ منفی ہے، یہ جو نہیں ہے یہ کیا شو کر رہا ہے ہمیں؟ یہ منفی کر رہا ہے۔ عامر اسکول نہیں گیا، جو یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں انکار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم منفی جملوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ دادی جان نے مجھے کہانی سنائی، یہ کون سا جملہ ہے؟ دادی جان نے مجھے کہانی سنائی، یہ مثبت جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثبت جملے کو ہم نے منفی جملے میں بدلنا ہے، تو ہم کیا لکھ دیں گے؟ دادی جان نے مجھے کہانی نہیں سنائی۔ دیکھیں، دادی جان نے مجھے کہانی، یہ دیکھیے، دادی جان نے مجھے کہانی نہیں سنائی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح پانی ضائع کرو، یہ مثبت جملہ ہے، اس کو ہم نے منفی جملے میں بدلنا ہے، کیا آ جائے گا؟ پانی ضائع نہیں کرو۔
نادر نے تمام کبوتر اڑا دیے، نادر نے تمام کبوتر نہیں اڑا دیے۔ آج بارش کا امکان ہے، یہ مثبت جملہ ہے، اس کو ہم نے منفی میں بدلا، آج بارش کا امکان نہیں ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے سب میں نہیں یا انکار کا کوئی لفظ استعمال کرنا ہے۔ کمرہ امتحان میں باتیں کرتے ہیں، کمرہ امتحان میں باتیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو کیا ہم باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو بچوں آج آپ نے 2 نئی چیزیں سیکھی، مثبت جملے اور منفی جملے۔ میں امید کرتی ہوں ویسے یہ آپ لوگوں کے لیے اتنا نیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور بس یہ اپنی اپنی کتابوں میں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ چلیں اب صفحہ نمبر 8 کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ استفہامیہ جملے، ٹھیک ہے۔ استفہامیہ جملے کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے جملے جن میں سوال کیا جائے، ان جملوں کے اختتام پر سوالیہ نشان آتا ہے۔ سوالیہ نشان کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، کوسچن مارک، ٹھیک ہے۔ کیا، کیوں، کیسے، کون، کہاں، کس کا، کس لیے، کس طرح، کیوں کر جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا، آپ کب آئیں گے، آپ نے کس طرح کیا، یہ کام کیسے ہوا، یہ ہم سب سوال کرتے ہیں نا۔ تو ایسے جملے جن میں سوال ہو رہا ہو وہ کون سے جملے کہلاتے ہیں؟ استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس سادہ جملے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ مثبت جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے ان کو سوالیہ جملے بنانا ہے۔ وہ گھر پہنچے، اب آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ گھر کیسے پہنچے، کوسچن مارک۔ کیا وہ گھر پہنچے، وہ گھر کس کے وہ کس کے گھر پہنچے، یہ سارے سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گھر کیسے پہنچے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ گھر کیسے پہنچے، اور آخر میں آپ نے جو ہے وہ سوالیہ نشان ضرور لگانا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ تب آپ پتہ چلے گا کہ استفہام میں اگر یہ نہیں لگائیں گے تو یہ رانگ ہو جائے گا۔ صرف آپ نے کیسے، کہاں، کیوں کہیں استعمال نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ سوالیہ نشان بھی لگانا ہے۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، اب آپ اس کو بولیں ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تمہاری کتاب یہاں ہے، تمہاری کتاب کہاں ہے، تمہاری کتاب کس کے پاس ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تمہاری کتاب کہاں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کا قلم، کیا یہ اس کا قلم ہے، اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، یہ مثبت جملہ ہے، اس کو آپ بولیں گے کیا تمہارے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ لوگ کیا لگائیں گے؟ سوالیہ کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب یہ تمام جملے جو ہے وہ آپ نے اس کو استفہامیہ میں، مثبت کو استفہامیہ میں تبدیل کر کے آپ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔